السلام علیکم دوستو، حیرت کی بات ہے کہ جو خبر بین الاقوامی میڈیا میں آ گئی اور عالمی خبر بن گئی، ایسی خبر پر بھارت کے مین اسٹریم میڈیا اور صف اول کے میڈیا ہاؤسز میں بالکل سناٹا چھایا رہا۔ بین الاقوامی سطح کا وہ کام جسے دو ملکوں کے اعلیٰ حکام بیٹھ کر آپس میں طے کرتے ہیں، ایسے کارنامے کو ایک مسلمان نے انجام دیا، وہ بھی دیار غیر میں ایک ہندو کے لیے جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے گھر والے تمام جتن کرنے کے بعد ہر طرف سے جب بالکل مایوس ہو چکے تھے، تب ایک مسلمان فرشتہ بن کر آیا اور کرشنن کو موت کے منہ سے واپس لے آیا۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اسے ملکی خبر ہونی چاہیے تھی، جسے عوامی اور حکومتی سطح پر پذیرائی ملنی چاہیے تھی۔ ایک انسانیت دو شخص کی انسانیت نوازی کی سراہنا ہونی چاہیے تھی، اور مذہبی منافرت اور تعصب کی آگ میں جل رہے ہندوستان میں اس انسانی ہمدردی کے واقعے کو بطور مثال پیش کرنی چاہیے تھی۔ اس خبر پر یہاں کی غدار، جانبدار اور چاپلوس میڈیا کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ اور دوستو، یہ وہی میڈیا ہے کہ جب اسے کہیں مسلمانوں کا کہیں منفی چہرہ نظر آ جائے اور مسلمانوں کے خلاف ایک معمولی بات بھی نظر آ جائے تو یہ دل کا تار اور رائی کا پہاڑ بنانے میں منٹ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسے ملک کی سب سے بڑی خبر بنائی جاتی ہے اور اس پر ہفتوں مہینوں تک ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی مشکل اور عذاب ہو جاتی ہے اور شر پسندوں کی ٹولی مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے دوستو کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس خبر سے ناواقف ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے خوب سے خوب عام کیا جاتا، کیونکہ یہ پورے ملک کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ ایک مثال ہے، اور اس دور بے بسی میں یہی انسانیت نوازی اور تالیف قلبی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے نئی صبح کی امید کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آئیے پہلے ہم اس دلچسپ خبر کے بارے میں جانتے ہیں، پھر ہم جانیں گے اس عظیم انسان کے بارے میں جس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ یہ قصہ ہے 45 سالہ ریاست کیرالہ کے باشندہ کرشنن کا، جو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی میں ڈرائیور تھا۔ 2012 میں اس کی کار سے کچل کر ایک 8 سالہ سوڈانی بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ عدالتی کارروائی میں وہ مجرم پایا جاتا ہے اور 2013 میں وہاں کی سپریم کورٹ اسلامی قانون کے مطابق اس سے موت کی سزا سناتی ہے۔ کرشنن کے اہل خانہ اور وکیلوں نے اس کی رہائی کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے اور بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار انہوں نے دبئی میں مقیم یوسف علی سے رابطہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی، اور پھر یوسف علی نے انسانیت کا وہ مظاہرہ کیا کہ یہ ایک مثال بن کر رہ گئی۔ انہوں نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا، لیکن اس وقت تک کیس مزید پیچیدہ ہو چکا تھا، کیونکہ مقتول بچے کے اہل خانہ اور گھر والے واپس اپنے وطن سوڈان جا چکے تھے۔ دوستو، کرشنن کی سزائے موت اسی وقت معاف ہو سکتی تھی جب اس کے گھر والے خون بہا کے طور پر کچھ پیسہ لے کر یا یوں ہی معاف کر دیتے اور عدالت میں اپنے بیانات ریکارڈ کراتے، لیکن یہ سب تب ممکن تھا جب وہ وہاں موجود ہوتے۔ اسی لیے اب یوسف علی کو کئی طرح کی دشواریوں کا سامنا تھا۔ پہلے سوڈان جا کر اس فیملی کو تلاش کرنا، پھر انہیں معافی کے لیے تیار کرنا جو کہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، پھر انہیں واپس عرب امارات لا کر عدالت میں ان کے بیانات ریکارڈ کرانا۔ یہ سب کچھ یوسف علی کے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا۔ چنانچہ یوسف علی نے پوری ایک ٹیم کو اس کام پر لگا دیا، جس نے سوڈان جا کر بڑی مشکلوں سے اس فیملی کو تلاش کیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ لیکن دوستو، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ایک دو دن نہیں بلکہ کئی برسوں تک چلا، اور اس سلسلے میں سوڈان کی بااثر شخصیات کو اعتماد میں لیا گیا اور ان کو انوالو کیا گیا۔ تب کہیں جا کر گھر والے راضی ہوتے نظر آئے، لیکن بچے کی ماں پھر بھی نہیں مان رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے بچے کی ماں کو راضی کیا گیا۔ آخر کار گزشتہ 13 جنوری 2021 کو مقتول کے اہل خانہ نے وہاں آ کر ابو ظبی کی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور خون بہا کے طور پر یوسف علی نے انہیں 5 لاکھ درہم یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے ادا کیے۔ عدالت نے اس صلح نامے کو منظور کرتے ہوئے کرشنن کو سزائے موت سے بری قرار دیا، اور 9 جون کو کرشنن بحفاظت اپنے گھر کیرالہ پہنچ گیا، اور آخر کار یوسف علی اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی برسوں پر محیط یوسف علی کی یہ مخلصانہ کوشش اور جدوجہد اپنے اندر کتنی معنویت لیے ہوا ہے، اور یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ کرشنن کو زندگی کی نوید سنانے والے اس عظیم انسان کی انسانیت نوازی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد یوسف علی نے کرشنن کو اپنی کسی فارم میں جاب دینے کا بھی وعدہ کیا۔ دوستو، اگر آپ غور کریں
تو یہ ایک واقعہ یا خبر نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور بھائی چارہ کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ یوسف علی نے بے تحاشا دولت خرچ کی بلکہ اپنے پرخلوص جذبے اور کئی برسوں کی مستقل جدوجہد کے بعد اس میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ بات برادران وطن تک تو دور ایک عام مسلمان تک بھی نہیں پہنچی، اور وہ اس لیے کہ بھارت کی جانبدار، زہریلی اور نفرت پرست میڈیا کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ یوسف علی کون ہیں۔ تو کیرالہ کے رہنے والے 65 سالہ یوسف علی یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ارب پتی بزنس مین اور لولو ہائپر مارکیٹ گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ یہ سپر مارکیٹ کا ایک چین ہے جو تمام خلیجی ممالک سمیت دنیا کے 22 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یوسف علی عرب ممالک میں ہندوستان کے ٹاپ کے بزنس مین میں سے ایک ہیں، اور سب سے مشہور بزنس میگزین فوربس نے 2013 اور 2018 میں انہیں ٹاپ 100 بھارتی بزنس مین کی لسٹ میں انہیں سب سے ٹاپ پر رکھا ہے۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار یوسف علی کا یہ کوئی پہلا کارنامہ نہیں ہے بلکہ وہ بھارت اور دنیا بھر میں اپنے رفاہی اور چیریٹی کے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے خیراتی کاموں کی لسٹ بہت طویل ہے، جیسے کہ ہندوستان، نیپال اور فلسطین جیسے ممالک میں مدارس کا بھرپور تعاون، یا متحدہ عرب امارات میں مختلف مذاہب کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے کروڑوں کی لاگت سے ایک بہت بڑے مرکز کا قیام۔ ایسے ہی یوسف علی دنیا بھر میں آنے والے آفات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں آئے سونامی کی لپیٹ میں ریاست گجرات کو کروڑوں روپے کا تعاون دیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے 2018 میں کیرالہ میں آئے سیلاب کی وجہ سے تباہ حال اور بے گھر لوگوں کی باز آبادکاری کے لیے تقریباً 9.5 کروڑ روپے کی مالی مدد کی تھی، اور اسی ریاست میں 2019 کے سیلاب میں انہوں نے تقریباً 5 کروڑ روپے دیے تھے۔ اسی لیے انسانیت کے میدان میں ان کی بے پناہ خدمات کے اعزاز میں انہیں بہت سارے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے، جیسے کہ غیر مقیم ہندوستانیوں کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ پراواسی بھارتیہ سمان، جو انہیں حکومت ہند کی جانب سے 2005 میں دیا گیا، اور 2008 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔ ایسے ہی انہیں متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے وہاں کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ دوستو، محبت کے اس پیغام کو اور انسانیت کی اس عظیم کارنامے کو پھیلانا بحیثیت مسلمان میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان شرپسندوں اور نفرت کے تاجروں اور موت کے ہرکاروں کے لیے یہی ہمارا پیغام ہے: تم نفرتیں بانٹو اور لاچاروں پر ان کی زندگی تنگ کرو، اور ہمارا کام تو محبت بانٹنا ہے، تو ہم محبت بانٹیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور محبت تو یہ فاتح عالم ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ خدا حافظ۔